تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ کس نے؟ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ خدا کے پوتر جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز کیلیفورنیا سے خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک چیپٹر روز ہم نئے عہد نامہ میں سے اور 2 چیپٹرز روزانہ پرانے عہد نامہ میں سے پڑھتے ہیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی وہ انتہائی بابرکت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے کوئی بھی معجزہ سر انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی کام اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ انبیاء زادے اکٹھے ہو کے الیشا کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ یہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر نوجوان پیڑھی بڑھوتی کی طرف کو جاتی ہے، اگر نوجوان پیڑھی ملٹیپلیکیشن کی طرف کو جاتی ہے تو اپنے پچھلوں کو، اپنے بڑوں کو اس بڑھوتی میں ضرور شامل رکھیے، اپنے ساتھ رکھیے، اپنے آگے آگے رکھیے۔ جو عزت، جو آنر، جو تعظیم ان کو ملنی چاہیے ان کو مسلسل برابر دیتے رہیے۔ کی تلاش میں جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو ان میں سے انبیاء زادوں میں سے ایک نے الیشا سے کہا کہ مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اور یہ سوال الیشا سے کرنا ان کے اپنے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ کس طرح سے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل، اور اس نے کہا کہ میں چلوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا۔ سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا کہ وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ وہ کام جو کبھی ہو نہیں سکتا ہے وہ خدا کی قدرت سے ممکن ہے، خدا کے فضل سے ممکن ہے۔ لوہا جس کی خاصیت یہ ہے کہ وزنی ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ڈوب جاتا ہے، کبھی بھی پانی کے اوپر تیر نہیں سکتا ہے، لیکن اس کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوہا پانی کی سطح پر تیرنے لگا کیونکہ خدا کا بندہ اس جگہ پہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ سو خدا کے بندہ کو، اپنے استاد کو، اپنے بڑے کو اپنے ساتھ لانا ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ جس طرح سے یہ انبیاء زاد اپنے نقصان سے ہوتے ہوتے نقصان سے بچ گیا، بالکل اسی طرح مقام پر جب آپ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے عزت کے اختیار کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے آگے رکھیں گے، اپنے گروپ میں ہمیشہ ان کو عزت دیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، تو آپ بھی دنیا میں بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس خیال کو، اس تھاٹ کو ضرور اس پر غور کیجئے گا، سوچتے رہیے گا اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں معلوم کیجئے گا۔ معجزہ اپنی زندگی میں درکار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیز دنیا میں کسی سے ممکن نہیں ہے وہ بھی خدا سے ممکن ہے۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے اور آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ لوہے کو پانی کی سطح پر تیر کر، ابھار کر واپس دلا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ may God bless you۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا پطرس اس کا 5 باب۔ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ باندھ ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو
کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ میں نے سلوانس کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا سلاطین اس کا 10 باب۔ اور سامریہ میں اخیب کے 70 بیٹے تھے، سو یاہو نے سامریہ میں یزریل کے امیروں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رتھ اور گھوڑے اور فصیل دار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں، سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سے سب سے اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو۔ لیکن وہ نہایت ہراساں ہوئے اور کہنے لگے، دیکھو 2 بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بس ہم کیوں کر سکیں گے؟ سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے یاہو کو کہلا بھیجا، ہم سب تیرے خادم ہیں اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کریں گے، ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے، جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر۔ تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل یزریل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ۔ اس وقت شہزادے جو 70 آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے۔ سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان 70 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزریل میں بھیج دیا۔ تب ایک قاصد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم شہر کے پھاٹک کے مدخل پر ان کی 2 ڈھیریاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو۔ اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا، تم تو راست ہو، دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا، پر ان سبوں کو کس نے مارا؟ سو اب جان لو کہ خداوند کے اس سخن میں سے جسے خداوند نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرمایا کوئی بات خاک میں نہیں ہے۔ خداوند نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیا کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا۔ سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یزریل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمی اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا۔ پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریہ کو چلا اور راستہ میں گڈریوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودا اخزیہ کے بھائی مل گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں۔ تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو۔ سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو 42 آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے حوض پر قتل کیا۔ اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر جب وہ وہاں سے یہوناداب بن رکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا، تب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا، کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے؟ یہوناداب نے جواب دیا کہ ہے۔ سو اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے۔ سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سوار کرایا اور جب وہ سامریہ میں پہنچا تو اخیب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریہ میں تھے قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے جیسا خداوند نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیب نے بال کی تھوڑی پرستش کی، یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا۔ سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ، ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے، کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے۔ سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا۔ پر یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا
اور یہو نے کہا کہ بال کے لیے خاص عید کی تقدیس کرو۔ سو انہوں نے اس کی منادی کر دی، اور یہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو۔ اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے، اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجنے والوں کے لیے لباس نکالو۔ اور یہو نادب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے، اور اس نے بال کے پوجنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو، فقط بال ہی کے پوجنے والے ہوں۔ اور وہ ذبیحے اور سوختنی قربانیاں گزراننے کو اندر گئے، اور یاہو نے باہر 80 جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کر دوں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی۔ اور جب وہ سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو، ایک بھی نکلنے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو تہ کیا، اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا، اور بال کے مندر کے شہر کو گئے، اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا، اور بال کے ستون کو چکنا چور کیا، اور بال کا مندر ڈھا کر اسے سنڈاس بنا دیا جیسا آج تک۔ یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیست و نابود کر دیا۔ تو بھی نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا، یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیتیل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی۔ اور خداوند نے یاہو سے کہا چونکہ تو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے، اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے، اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی، وہ یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا۔ خداوند اسرائیل کو گھٹانے لگا، اور حزیل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا، یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں، اور جدیوں اور روبینیوں اور منسیوں کو، اروئی جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلاد اور بسن کو بھی۔ اور یاہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند؟ وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریا میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہو آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا۔ دوسرا سلاطین اس کا 11 باب۔ جب اخزیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہو سبا نے جو اخزیہ کی بہن تھی اخزیہ کے بیٹے یواس کو لیا، اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا، اور اسے اس کی دادا سمیت بستروں کی کوٹری میں کر دیا، اور انہوں نے اسے عتلیہ سے چھپائے رکھا، وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عتلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ اور 7ویں برس یہو یدا نے کاریوں اور پہرے والوں کو 100 کے سرداروں کو بلا بھیجا، اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے عہد و پیمان کیا، اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم کھلائی، اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا، اور اس نے ان کو یہ حکم دیا تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو سو تم میں سے 1/3 آدمی بادشاہ کے قصر کے پہرے پر رہیں، اور 1/3 سور نام پھاٹک پر رہیں، اور 1/3 اس پھاٹک پر ہوں جو پہرے والوں کے پیچھے ہے۔ یوں تم محل کی نگہبانی کرنا اور لوگوں کو روکے رکھنا، اور تمہارے 2 جتھے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خداوند کے گھر کی نگہبانی کریں، اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہنا، اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے، اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ چنانچہ 100 کے سرداروں نے جیسا یہو یدی کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی ماں ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا، اور یہو یدی کاہن کے پاس آئے، اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپریں جو خداوند کے گھر میں تھی 100 کے سرداروں کو دی، اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیکل کے دہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذبح اور ہیکل کے برابر برابر
بادشاہ کے گردا گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے شہزادہ کو باہر لا کر اس پر تاج رکھا اور شہادت نامہ اسے دیا، اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے مسح کیا، اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا بادشاہ جیتا رہے۔ جب عطلیہ نے پہرے والوں اور لوگوں کا غول سنا تو وہ ان لوگوں کے پاس خداوند کی ہیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ دستور کے مطابق ستون کے قریب کھڑا ہے، اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔ تب عطلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی، غدر ہے غدر۔ تب یہودی کاہن نے 100 کے سرداروں کو جو لشکر کے اوپر تھے یہ حکم دیا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے باہر نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے اس کو تلوار سے قتل کرو، کیونکہ کاہن نے کہا کہ وہ خداوند کے گھر کے اندر قتل نہ کی جائے۔ تب انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس راہ سے گئی جس سے گھوڑے بادشاہ کے قصر میں داخل ہوتے تھے، اور وہیں قتل ہوئی۔ اور یہودی نے خداوند کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک عہد باندھا تاکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں، اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان بھی عہد باندھا۔ اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبوں اور مورتوں کو بالکل چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذبوں کے سامنے قتل کیا۔ اور کاہن نے خداوند کے گھر کے لیے سرداروں کو مقرر کیا، اور اس نے 100 کے سرداروں اور کاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا، اور وہ بادشاہ کو خداوند کے گھر سے اتار لائے، اور پہرے والوں کے پھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے قصر میں آئے، اور اس نے بادشاہوں کے تخت پر جلوس فرمایا، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا، اور انہوں نے عطلیہ کو بادشاہ کے قصر کے پاس تلوار سے قتل کیا۔ اور جب یہواس سلطنت کرنے لگا تو 7 برس کا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔